اچھا اب یہ بیسکلی یہ جو سائٹ ہے نا، یہ میرا خیال ہے سب سے دلچسپ سائٹ ہے کیونکہ یہ ایک نان بدھسٹ سائٹ ہے۔ اچھا اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے لکھا ہے پیلس سینٹ تھامس نے اس مقام پر قیام کیا۔ اچھا اس کے پیچھے پوری ایک متھ ہے، وہ ایک کہانی یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسلا کا جو بادشاہ تھا 100 اے ڈی میں، اس کو ایک معمار کی ضرورت تھی، اور اپیرنٹلی جو سینٹ تھامس سے ہی واز سم کائنڈ آف اے کارپینٹر، اچھا، اور مے بی این آرکیٹیکٹ اور اے میسن۔ تو ان کو جو قافلے فلسطین سے یہاں گندھارا کی طرف آ رہے تھے، وہ اس ایک قافلے میں ایک کاروان لیڈر کے ساتھ شامل ہوئے، جو ان کو ٹیکسلا میں اس لیے لے کے آیا کہ یہاں کیونکہ بادشاہ کے لیے اس نے ایک محل تعمیر کرنا ہے۔ اب کہانی اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو بادشاہ کا ان کا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے کے اندر بادشاہ ایک ان سے ایک لمپ سم طے کرتا ہے، ایک پیسے، کہ ان پیسوں سے آپ یہ تعمیر کرائیں گے اور اس طرح کی تعمیر ہونی چاہیے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جب سینٹ تھامس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ محل کے باہر جو ہیں بے شمار غریب لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہ جتنے بھی پیسے ان کے پاس اس کو بادشاہ نے اس گھر بنانے محل بنانے کے لیے دیے ہوتے ہیں، اپنے محل بنانے کے لیے، وہ غریبوں میں دان کر دیتے ہیں۔ اچھا جب بادشاہ کو بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کا جو بھائی ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہ دوبارہ سے ریسریکٹ ہوتا ہے، دوبارہ سے زندہ ہوتا ہے۔ اس عرصے کے اندر وہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں اس لمحے میں جب میں مر گیا تھا تو میں جنت میں لے جایا گیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ تمہارے نام کا ایک محل بنا ہوا ہے جو سینٹ تھامس نے بنایا۔ تو وہ یہ سن کے ہل جاتا ہے اور وہ فوری طور پر اپنے عمل سے باز رہتا ہے اور سینٹ تھامس کو بلاتا ہے۔ سینٹ تھامس جو ہے پھر ان کو وہ ان سے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور کرسچن ہی کہتے ہیں کہ جو ٹیکسلا کا بادشاہ ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ وہ کرسچن ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر آپ ذرا اندر آئے نا تو اس کی تھوڑی سی ایک لے آؤٹ بھی سمجھے۔ اچھا اب اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیلس جو ہے نا یہ کافی الیبوریٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے صرف اس کا جو مخصوص حصہ ہے وہی صرف کہہ لیجئے کہ صاف کر کے عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کی زمین پہ اس کی سوئل دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ سوئل فل کی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا دوسروں کی نسبت اگر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ سرکپ شہر میں مختلف مذاہب کی، جین کی، بدھسٹ کی، یعنی اس شہری آبادی میں بھی ان کی مقدس مقامات ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی تقدیس کا احساس نہیں کیا جا رہا۔ یعنی بجائے اس کے کہ یہاں پر جو سینٹ تھامس کے حوالے سے جو 3 جولائی کو 10 15 20 ہزار کرسچن پورے پنجاب سے اکٹھے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور اس چیز کو ایک عالمی تہوار بنا دیں کہ دنیا بھر کے کرسچن جو ہیں وہ فرض کریں سرکہ پائیں اور سینٹ تھامس کے اس پیلس کے اندر جو سیریمنی ہوتی ہے جی۔ اچھا اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی ایک عام ہواری نہیں تھا، ہی واز ہز میجر پرسن، ٹھیک ہے، ہز پرنسپل ڈسائپل، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں اب وہ ہندوستان آتا ہے، ایونچولی ہی گیٹس کلڈ سم ویئر ان انڈیا، لیکن اس جگہ کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں کے اوپر جو ان کی یاد منائی جاتی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب کرسچن یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو پلیٹ فارم آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کے اوپر ان کے جو پریسٹ ہیں وہ کھڑے ہو، یعنی وہ یہاں اسمبل ہوتے ہیں، یہاں لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیشز کے اندر یہ لوگ اگربتیاں جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، ایک اگربتی ابھی بھی جل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لیونگ ہیریٹیج۔ دیکھیں جب تک یہ ہیریٹیج جو ہے نیچے بھی اس کی ہوا ہے جی بالکل سارا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اگر آپ روز کے روز آئیں کسی وقت بھی آئیں تو یہاں پہ کرسچن ضرور آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کی جو ایک مذہبی اہمیت ہے اس کو اس طرح اجاگر نہیں کیا گیا۔ اچھا اب یہ جو آپ کو دو یہاں پر کہہ لیجئے نظر آ رہے ہیں، پٹس سے نظر آ رہے ہیں، یہ پٹس ایک یہ ہے اور ایک ادھر ہے۔ اچھا اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پانی سے بھرا جاتا ہے، اور پھر جو بیپٹائز کرنے کی جو رسم ہے
بچوں کی اور بڑوں کی وہ یہاں ادا کی جاتی ہے. تو دیکھو بیپٹزم ہمیشہ چرچ میں ہوتا ہے، تو کرسچنز کے لیے اس کی جو ہے وہ تقدیس وہ چرچ جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ دیکھیں یہ دوسرا ہے، غالباً یہ بڑوں کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے. اچھا، اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جو پیلس ہے یہ آگے بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ایریا ہے یہ، ایگزیکٹلی. اشرفیہ کا علاقہ ہے. جی سر. کیونکہ وہ کنگ کرسچن ہو جاتا ہے ہاں، تو پیلس جو ان کا ہے وہ ایک گرجے میں بدل جاتا ہے. ان اے وے یس. ہاں، تو یہ زیادہ مقدس ہو جاتا جی ہے بالکل. کہ انڈیجنس بھی ہے ہاں کہ جی، بادشاہ مسیحیت قبول کر جی لیتا ہے جی اور پھر جی. یہ ایک اور گرجے پھر میں بدل یہ جو پیلس ہے وہ ان کو دے دیتا ہے.